آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جب سے ہوش سنبھالی ہے تو ایک چیز سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بڑے نازک وقت سے گزر رہا ہے، اور ہم تو سمجھ رہے تھے یار یہ مذاق ہی بن گیا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر وقت نازک وقت سے گزر رہا ہوتا ہے. میڈم فرح خان بڑی کلوز رہی ہے بشرا بی بی کی، اور ان لوگوں نے مانیکا فیملی نے مل کر جو حالت کی ہوئی تھی پنجاب کی، بزدار سائیں بھی اسی لیے ایز اے پاپٹ بٹھایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو ایک ایک چیز ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. جی بالکل، ایک ایک کر کے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو آگے اور بہت کچھ لوگ نکلیں گے جو بات کریں گے، کیونکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے یا کوئی پرائم منسٹر جاتے ہیں یا ہیڈ آف اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، جب تک وہ اپنی سیٹ پر رہتے ہیں تب تک ہی ان کے یہ ساری کرپشن اور چوریاں یا غلط کام جو ہوتے ہیں وہ چھپے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، اس لیے کہ پہلے وہ اپنے زور پر، اپنی سیٹ کے زور پر ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں جو کہ بعد میں اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہوتا. یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے میں نلیم خان صاحب کا، کہ وہ سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے باتیں کی، تو ایک بڑی ریسپیکٹ جو ہے انہوں نے حاصل کی لوگوں کی. حالانکہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے عمران خان صاحب کے، جہانگیر ترین، نلیم خان، یہ اے ٹی ایم کارڈ کہلاتے تھے کہ ان کے پیسوں سے خان صاحب کا گھر چلتا ہے اور کافی بڑی رقم دی جاتی ہے. لیکن ایک ایک کر کے خان صاحب کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور اگر اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز کیوں چلے گئے، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے تھے، اصل میں ان لوگوں کے ساتھی تھے جنہوں نے آ کر عمران خان کو جوائن کیا تھا اور گورنمنٹ کھڑی کی تھی. لیکن اس کے بعد جی وہ فرح خان کا اسکینڈل سامنے آیا، بشرا بی بی کا اسکینڈل سامنے آیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میری بیوی کا نام نہ لیا جائے کیونکہ وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. آپ کی بیوی کا نام پالیٹکس کی وجہ سے نہیں سر، کرپشن کی وجہ سے لیا جا رہا ہے. کرپشن اگر ایک عام آدمی بھی کرے گا جس کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو پبلک اس کی بات کرے گی، لوگ اس پہ بات کریں گے، جرنلسٹ اس پہ آرٹیکل لکھیں گے اور بولیں گے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نام کیوں، مطلب وہ چوری کریں اور صرف اس لیے نہ بولا جائے کیونکہ وہ جی پالیٹکس میں نہیں ہے، یعنی صرف یہ کہنے کے لیے چور کو پکڑنے کے لیے چور کا پالیٹکس میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو کہیں کی کوئی منطق نہیں ہے. وہ وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ ہوتی ہے. ایسے تو نہیں کوئی ہوتا کہ یار ویسے کسی کے بارے میں ایکس وائی زیڈ کے بارے میں ہم کہنا شروع کر دیں گے کہ یار اس نے پیسے لیے ہوئے. ہم جنرل باجوہ کے بارے میں، عاصم باجوہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے جنرلز ہیں بھی بڑے زبردست، ان کا واقعی بڑا صاف ستھرا ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن جن کا نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم کہیں کہ ہم بات نہ کریں یا ہمیں کہا جائے کہ آپ لوگ بات نہ کریں تو ہاں یہ بڑا کھلا کے جو ہے یہ فرح خان اور بشرا بی بی کے اسکینڈل سامنے آ گئے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو انہوں نے ہی لگوایا تھا، ان دونوں خواتین نے ہی لگوایا تھا چیف منسٹر، اور اسی لیے عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے. بار بار کہنے کے باوجود جب لوگ کہتے تھے کہ چیف منسٹر پنجاب چینج کر دینا چاہیے تو وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور باتیں کہ ان کا کام نظر نہیں آ رہا، خان صاحب نے کہا تھا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بعد میں آگے جا کے اور چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، اور اگر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، ویسے تو لوگوں کو ابھی بھی یقین ہے کہ بشرا بی بی انوالو ہے اس کرپشن میں، پیسہ بنانے میں، اور اس کے ساتھ اپنی دوست فرح کے ساتھ، تو کوئی یہ ماننے کو میں تو کم از کم تیار نہیں ہوں گی کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے یا عمران خان صاحب کا اس میں حصہ نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کہیں کرپشن کر رہی ہو یا کوئی اس طرح کے پیسے بنا رہی ہو اور ٹھیکے دے رہی ہو لوگوں کو 2-3 کروڑ میں، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو پتا کس طرح کے پرائم منسٹر ہیں آپ کے، آپ کو گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں پتا، تو ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا کیسے پتا لگے گا. اچھا ایک چیز اور بھی تھی، توشخانہ جو گفٹس ملتے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی طرف سے وہ سرکاری خزانے میں جانے ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک انفارمیشن ایکٹ کے تحت مطلب ایک 2 اپلیکیشنز آئی، لیکن حکومت نے اس کو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ آپ ہم سے نہ پوچھیں کہ کون کون سے گفٹ عمران خان صاحب اور اس کی فیملی کو ملے ہوئے ہیں اور اس کا کیا ہوا. یعنی یہاں تک، اور عمران خان صاحب ایسے ڈٹائی سے بولتے ہیں کہ یار سارے غدار، سارے چور، سارے ڈاکو، اور ایک عمران خان اینڈ فیملی رشتہ. مجھے تو لگتا ہے جس طرح سے ان کے کیسز اب کھلنے شروع ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، جس میں انہوں نے جو گفٹس ہیں وہ بھی غائب کیے ہیں، پتہ نہیں کتنے 3 کلو کے کتنا کچھ گولڈ تھا اس کی بھی ہم نے سنا تھا، پھر کوئی گھڑی تھی وہ بھی غائب کی گئی تھی، تو اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ دوسرے کئی کرپشن کیسز ہیں، اگر وہ کھل گئے فورن فنڈنگ کے علاوہ، یعنی وہ تو ہے ہی ہے،
اس کے علاوہ جو کرپشن کیسز کھل گئے تو میرا خیال ہے عمران خان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی.